آج ہم ایک بہت ہی اہم اور سنجیدہ مسئلے پر بات کریں گے۔ ایک ایسا سوال جس کا تعلق سیدھے سیدھے ہمارے ایمان اور اللہ کے حکم سے ہے۔ السلام علیکم۔ تو چلیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال بالکل سیدھا اور صاف ہے کہ اگر کوئی غیر حلال مانس کھاتا ہے تو اس کی اصل سزا کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور اس کا جواب جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، شروط کے مطابق اس کا حقیقی جواب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اصل سزا کیا ہوگی یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، جب ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم دنیا میں بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، تو اگر سزا کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس مناہی کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، ہمیں اسے اتنی سنجیدگی سے لینے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ یہاں ایک بہت گہری بات کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، گوشت کسی فیکٹری میں یا مشین میں نہیں بنتا، اس کے لیے ایک جاندار کی جان لی جاتی ہے، اور اسلام میں جان لینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ یہ کام اسی کی اجازت سے اور اسی کا نام لے کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا نام لیے بنا کسی جانور کو ذبح کرنا یہ اس کے حکم کی ایک بہت بڑی اور سیدھی سیدھی نافرمانی ہے۔ اور بس یہیں سے ہم اس پورے وشلیشن کے سب سے اہم حصے پر آتے ہیں۔ شروط کے مطابق اللہ کے نزدیک جو چیز سب سے سنگین ہے وہ کوئی معمولی بھول چوک نہیں بلکہ سرکشی کا رویہ ہے۔ تو یہ سرکشی ہے کیا؟ سرکشی کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جانا، جان بوجھ کر، بے پرواہ ہو کر یہ رویہ اختیار کر لینا کہ نہیں، مجھے خدا کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک پورا رویہ ہے، ایک بغاوت۔ اس بات کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے شروط کچھ مثالیں دیتے ہیں، جیسے اپنے والد کے مقابلے میں سرکشی کرنا، یا حکومت کے خلاف بغاوت کرنا، یا شوہر کے مقابلے میں سرکشی۔ یہ سب اپنے آپ میں سنگین معاملے ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ خطرناک ہے خدا کے مقابلے میں سرکشی کرنا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے خلاف کھڑے ہونے کا راستہ چنتے ہیں، جو سرکشی اختیار کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ شروط قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے کر اس کی سنگینی بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر اور سرکشی کرتے ہیں ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا ایک اونٹ کا سوئی کے چھید سے گزر جانا۔ اب سوچئے، یہ مثال ہی اس گناہ کی شدت بتانے کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی ضروری سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان سے ہونے والی ہر غلطی، ہر بھول سرکشی ہی کہلائے گی؟ کیا پھر امید کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین ہمیں ان دونوں میں بہت صاف فرق بتاتا ہے۔ ایک طرف ہے کوتاہی یعنی انسانی کمزوری کی وجہ سے انجانے میں ہو جانے والی کوئی بھول یا غلطی، اس کے لیے معافی کی پوری امید ہے۔ اور دوسری طرف ہے سراکشی، جو جان بوجھ کر مقابلہ کرنے کا نام ہے، بغاوت کرنے کا نام ہے، اور شروط کے مطابق یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس سے ہمیں جو سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، ہمیں اس سے معافی اور درگزر کی امید رکھتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ شاید سزا کے ڈر کا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ہے کہ خدا کے حکم کے سامنے ہمارا رویہ کیسا ہے۔ کیا ہمارے اندر عاجزی اور فرمانبرداری ہے، یا خدا نہ کرے سرکشی اور بے پرواہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو بہت گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔